آئیے اب دوسری آیت بھی سن لیجیے، 10 آیتیں ہیں۔ وہ جو سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ہے، اس میں ایک آیت آتی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ مجھ سے راضی ہوں گے۔ ہم کس کے راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے اپنے حبیب کے بارے میں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اتنا نوازیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ ہے عبد اور عبدہ کا فرق۔ فرق سمجھ میں آیا؟ اقبال کہتے ہیں کہ عبد دیگر چیز، عبدہ چیزیں دیگر، ای سراپا انتظارو او سراپا منتظر۔ عبد جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے انتظار میں ہے، مگر جو عبدہ ہے اس کے انتظار میں اللہ بیٹھا ہے۔ میں نے صرف 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی کیونکہ موضوع دوسرا ہے۔ تو عبد کا مطلب ہے اللہ کا خاص بندہ، اور جہاں پہ عبدہ یا عبدہی کا لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے وہ کسی بڑی نعمت کے ساتھ کیا ہے۔ قرآن کے ساتھ کیا ہے، وحی کے ساتھ کیا ہے، معراج کے ساتھ کیا ہے۔ تو فرمائے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ذات اللہ کی، وہ اللہ جو اپنے خاص الخاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اب اس کی پوری تفسیر کرنے میں ایک آیت کی مجھے کم سے کم 10-12 ہفتے اگر آپ دیں 10-12 روز تو ایک حد تک مکمل کر سکتا ہوں۔ آئیے اب دوسری چیز سنیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو معراج عطا کی، اس کے بہت سے مقاصد ہیں۔ ایک تو مقصد نہیں، بہت سے مقاصد ہیں۔ بہت سے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو شرف معراج عطا کیا۔ اسی میں سے بہت بڑا مقصد میں آپ کی خدمت میں قرآنی آیات کے دلائل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ میں معراج کے بعد میں آپ کو حدیثیں بہت کم سناؤں گا، پوری قرآنی آیات سے آپ کو ہر چیز سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آئیے اب آپ کو بہت پیچھے لے چل رہے ہیں۔ اس دنیا میں جب انسان موجود نہیں تھے، نہ حضرت آدم تھے، نہ حضرت نوح تھے، نہ ہم تھے، نہ آپ تھے، نہ آنے والے تھے، نہ جو پیچھے گزر، کوئی نہیں تھا۔ دنیا انسانوں سے خالی، اگرچہ اللہ کی دوسری مخلوقات موجود تھیں مگر انسان نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے انسانوں کی روحوں کو پیدا فرمایا، سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے۔ اور جب سارے انسانوں کی روحیں اللہ پاک نے پیدا فرما لی تو ارشاد فرمایا الست بربکم، اے روحو ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ کیا میں تمہارا پالنے والا پروردگار نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ بے شک آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، پروردگار ہیں۔ اس مجلس کو اللہ نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے انسانوں میں سے 1,00,000
24,000 انسانوں کی روحوں کو الگ کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء علیہ السلام۔ وہاں ہم آپ نہیں، ابوبکر صدیق نہیں، عمر فاروق نہیں، عثمان غنی نہیں، حضرت علی نہیں، کوئی نہیں، نہ غوث پاک ہیں، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی قطب، صرف 1,24,000 انبیاء علیہ السلام۔ سب کو اللہ نے جمع کیا۔ اس کا ذکر اللہ نے سورہ آل عمران میں کیا۔ سنیے اللہ کیا فرماتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ذرا وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب ہم نے سارے نبیوں کو جمع کرنے کے بعد ان سے یہ عہد و پیمان لیا۔ سب کی روحیں، حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، سب کو اللہ نے اکٹھا کیا اور فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سارے نبیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان سے ایک وعدہ لیا، ایک پرومس لیا، ایک ایگریمنٹ کیا۔ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں دنیا میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں اور تمہیں شریعت دوں، کتاب دوں، دین دوں، ثم جاءکم رسول، اور تمہارے دوران نبوت اگر میرا رسول آ جائے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب تمہیں دو کام کرنا، لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّهُ۔ اے گروہ انبیاء، مجھ سے یہ وعدہ کرو، میں تم سے یہ وعدہ لیتا ہوں کہ دنیا میں جب تمہیں نبی بنا کر مبعوث کروں، کتاب دوں، علم دوں، حکمت دوں، تعلیم دوں، اور تمہارے دور میں میرا نبی آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا، اور اس کی مدد بھی کرنا ہے۔ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّهُ، ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنا ہے۔ پھر اللہ نے پوچھا کہ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اے نبیو ذرا یہ تو بتلاؤ کہ میں جو تم سے وعدہ دے رہا ہوں، یہ وعدہ بہت وزنی ہے، بہت، اسر کہتے ہیں بوجھ کو، بہت وزنی اور بوجھل ہے، اسے اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ اقرار کرتے ہو کہ ہم اس وعدے کو پورا کریں گے؟ یاد رکھو بہت وزنی وعدہ ہے، کوئی عام سا وعدہ نہیں ہے، بہت وزن ہے اس میں۔ اٹھانے کے لیے تیار ہو، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو؟ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، سب نبیوں نے ایک زبان کہا، قَالُوا أَقْرَرْنَا الٰہ العالمین، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ جو وعدہ آپ سے کر رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد مسعود ہو تو ہم ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، اللہ نے اتنے پر نہیں چھوڑ دیا، فرمایا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اے فرشتو یاد رکھو یہ تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اس پر ہر نبی دوسرے نبی پر گواہ ہے۔ ایگریمنٹ کر رہے ہو نا مجھ سے، تو اب گواہی چاہیے نا ایگریمنٹ کے اوپر، تو ہر نبی ایک دوسرے نبی پر گواہ، حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ پر، حضرت موسیٰ حضرت ہارون پر، حضرت یحییٰ حضرت زکریا پر، ہر نبی ایک دوسرے پر گواہ۔ آگے فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور سب سے بڑی گواہی تو میری ہے، میں اس پر گواہ ہوں کہ تم نے اللہ کے سامنے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ جب دنیا میں میں نبی بن جاؤں، اللہ مجھے نبوت عطا کر دے، علم دے دے، حکمت دے دے، تو میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں تو ان پر ایمان بھی لاؤں گا اور ان کی مدد بھی کروں گا۔
مگر ایک حقیقت ہے کہ کسی نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا نہیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، کسی نے رسول اللہ کا زمانہ نہیں پایا. رسول اللہ تو نبی آخر زمان ہے، مگر خواہش تو سب کے تھی نا کہ وہ کون ایسے نبی ہیں کہ سب کو جمع کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے عہد لیا، پیمان لیا کہ اگر وہ تمہاری زندگی میں آ جائیں، تمہاری حیات میں آ جائیں، تمہارے دور نبوت میں آ جائیں تو ان کی مدد بھی کرنا، ان کی نصرت بھی کرنا، ان کی تائید بھی کرنا، حمایت کرنا. زمانہ کسی نے پایا نہیں، مگر انتظار سب کو رہا، انتظار سب کو رہا. قرآنی آیات میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت عیسیٰ کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا. ایک جو باز کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، توحید کی باتیں کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. یاد کرو وقت جب عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے بات کہی کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرتا ہوں جو کچھ بھی توریت کے اندر ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ سب حق ہے، سب صحیح ہے، سب درست ہے. آگے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور اے لوگوں میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. اگر احمد کو حضرت عیسیٰ نہ جانتے، نام کیسے بتلاتے؟ اگر حضرت عیسیٰ احمد کو نہ جانتے ہوتے، نہ پہچانتے تو یہ بات کیسے کہتے کہ میرے بعد 600 سال کے بعد رسول اللہ ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے ان کا نام دوسرے نبی کا بھی سن لیجیے. بس صرف قرآنی دلائل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ابراہیم خلیل اللہ اپنی زوجہ محترمہ سیدہ حاجرہ اور اپنے 6 مہینے کے بچے کو اس مقام پر چھوڑ کر فلسطین کی طرف پلٹے جہاں آج زمزم کا کنواں ہے. تب خانہ کعبہ نہیں تھا، کوئی عمارت نہیں تھی، کوئی انسان بھی نہیں. ایک پہاڑی کے پاس ابراہیم خلیل اللہ نے چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد جو صفا کی پہاڑی ہے اس کے پیچھے کی جو پہاڑی ہے جس پر اب بادشاہ کے محل بنے ہوئے ہیں اسے بو قبیس کی پہاڑی کہتے ہیں. اس پہاڑی سے جب پیچھے ہوئے تو بیوی اور بچہ دونوں نگاہوں سے اوجھل ہوئے. ابراہیم خلیل اللہ نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے دعا کی. اللہ نے وہ ساری دعائیں جو ہے الف لام میم کے بارے میں نقل کی. سب سے لمبی دعا ایک ہی جگہ پر اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کی نقل کی ہے، اس میں سے ایک دعا سنیے. ساری دعا مانگے خانہ کعبہ کے تعلق سے، ان کو یہ روزی ملے، وہ ملے، ایسا ہو. اس کے بعد دعا آخر کرتے ہیں، اللہ سے عرض کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اے میرے پالنے والے پروردگار، میں اپنے بچے کو تیری رضا کے لیے یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس بچے سے جو نسل چلے گی، جو اس کے بال بچے پیدا ہوں گے، ان بچوں میں وہ نبی پیدا کرنا ہے. کون؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی آگے یہ صفت ہے جو اللہ کے کلام کی تلاوت کرے، لوگوں کا تزکیہ کرے، تو لوگوں کو علم دے. تو ابراہیم خلیل اللہ اگر اس بچے کو نہ جانتے تو اللہ سے کیسے دعا کرتے کہ میرے اسماعیل کی نسل میں وہ بچہ ہو. ہر نبی رسول اللہ کو جانتا تھا، کیونکہ اللہ نے وعدہ لیا ہے. آپ سے میں باہر نکلتے کوئی وعدہ لے لوں، بھائی دیکھیے ابھی ادھر سے میرا لڑکا آنے والا ہے اور ایسا آپ اس کو جو ہے جائیے ریسیو کیجئے. آپ کے دل میں انتظار تو رہے گا کہ کون حضرت کا ایسا لڑکا جو اتنے اہتمام سے حضرت کہہ رہے ہیں. انتظار رہے گا نہیں رہے، آئے نہ آئے الگ چیز ہے، انتظار رہے گا. ہر نبی کو رسول اللہ کا انتظار تھا.
وہ جاننا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون؟ کہ سارے نبیوں سے، سارے رسولوں سے ان کے بارے میں عہد لیا گیا کہ ان کی مدد کرو، ایمان لاؤ، اور جو ہے ان کی حمایت کرو، تائید کرو، نصرت کرو۔ انبیاء علیہ السلام کی اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے معراج کا انتظام، اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں، میں نے پہلے کہہ دیا بہت سے مقاصد ہیں، اس میں سے ایک اہم مقصد یہ تھا کہ جس نبی کا اتنا زیادہ چرچا ہوا وہ ہیں کون؟ دیکھ تو نے صورت، اللہ نے رسول اللہ کی صورت بتلانے کے لیے معراج کا انتظام کیا۔ اللہ کے رسول کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لایا گیا، ہونا تو یہ چاہتا کہ مسجد حرام میں اللہ زیارت کرا تھا، مگر وہ قبلہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ نہیں تھا، کون سا تھا؟ مسجد اقصیٰ تھی۔ تو سب کو اللہ نے قبلے میں بلایا، دکھلانا چاہتا تو مکہ المکرمہ میں دکھلا سکتا تھا، مگر چونکہ قبلہ نہیں تھا اس زمانے میں، قبلہ مسجد اقصیٰ، سارے نبیوں کو اللہ نے قبلہ میں جمع کیا، سب آ گئے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہ السلام، سب حاضر باش۔ اللہ کے رسول کو امام بنایا گیا، ہر نبی نے ان کی اقتداء کر لی، ان کی اتباع کر لی، رسول اللہ کو دیکھ لیا، جو دل کی آرزو تھی وہ پوری۔ معراج کے اہم مقاصد میں سے یہ بھی ایک مقصد ہے۔ دوسری چیز، آیت کریمہ میں ایک چیز یہ بھی کہ لِتُؤْمِنُوا بِهِ، ان پر ایمان لانا۔ نبیوں کو اس چیز کا بھی پابند کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا ہے۔ ایمان تو ہر نبی لے آیا، مگر ایمان لانے کے بعد اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ رسول اللہ پر جتنے صحابی ایمان لائے سب نے آپ کی اطاعت کی، آپ کی بات مانی۔ اب اگر انبیاء علیہ السلام آپ پر ایمان لاتے ہیں تو اطاعت نہیں کی، آپ کی پیروی نہیں کی، آپ کی اتباع نہیں کی، اللہ نے اسی اطاعت و پیروی اور اتباع کے لیے معراج کا نظام بنایا، رسول اللہ امام بنے، سب نے آپ کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھی، رسول اللہ کی اتباع کی، رسول اللہ کی پیروی کی، رسول اللہ کی اطاعت کی۔ نماز میں اطاعت کر لینا ہر امر میں اطاعت کرنے جیسا، دو مقصد تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ کی ذات پاک ہے، وہ مجبور نہیں ہے، بے بس نہیں ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس اللہ نے اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرا دیا، یعنی لے گیا اللہ تعالیٰ۔ تو جانے کی نسبت کس کی طرف ہوئی؟ اللہ کی طرف۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں گیا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ میں لے گیا۔ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، جسے چاہے جیسے چاہے جس طرح سے نوازے، اللہ کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اللہ نے اس سفر کی نسبت اپنی جانب کر دی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آئیے پیچھے چلتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، 1800 میل کا سفر رسول اللہ نے پلک جھپکتے میں پار کر دیا۔ سوچو کیا رفتار رہی ہوگی۔
سمجھانے کے لیے، حقیقت یہ نہیں ہے، سمجھانے کے لیے بات بتائی گئی کہ جہاں تک نگاہ جاتی تھی اس براق کا قدم وہاں پڑتا تھا، یہ سمجھانے کے لیے اس براق کا قدم وہاں پڑتا، سمجھانے کے لیے۔ حقیقت اس سے بہت آگے ہے، ہم چونکہ اندیکھی چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے اللہ کے رسول نے اس طرح سے سمجھایا کہ براق کا جہاں قدم پڑتا تھا وہ ہماری نگاہ کے بالکل پرے ہوتا تھا۔ اب مسجد اقصیٰ سے جو سفر آپ کا آگے ہوا، تو آپ میں جو لوگ سائنس پڑھے ہیں یا کچھ علم سے شد رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ دیکھیے جب زمین سے آپ اوپر اٹھتے ہیں ایسے ایک 40,000 45,000 50,000 60,000 فٹ کی دوری پر پہنچتے ہیں تو اوپر کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ -40 -60 ہوتا ہے۔ آپ اگر کبھی فلائٹ میں سفر کریں تو اس میں وہ ڈیجیٹل بتاتا ہے کہ اس وقت 30,000 فٹ کی بلندی پر یہ ہوائی جہاز ہے اور اس میں جو ٹمپریچر ہے وہ -30 -40 -45 ہے۔ کچھ دور کے بعد ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں گرمی ہی گرمی ہے، شروع میں سردی ہے اور اوپر چڑھے تو پھر گرمی ہے، پھر اس کے بعد عجیب نظام ہے قدرت کا، طرح طرح کی گیسیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں۔ اس زمانے میں راکٹ لانچر تو نہیں تھا نا کہ چندریان پر بیٹھ کے جو چاند تک چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے اس جسم میں تبدیلی چاہیے۔ آج بھی جو لوگ چاند پر جاتے ہیں تو ایسے کپڑے پہن کر نہیں جاتے، آپ ان کا کپڑا دیکھیں، عجیب قسم کا کپڑا ہوتا ہے، اس کے اندر بہت سارے میکینزم ہوتے ہیں سردی گرمی سے بچنے، ایک ایک کپڑا وہ کروڑوں روپے کا ہوتا ہے۔ اب اللہ کے رسول جب اگلی منزلوں میں چل رہے ہیں تو آپ کے جسم میں فزیکلی کچھ چینجز کیے گئے۔ ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا بالکل شروع میں کہ آپ کا سینے مبارک چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، اس کے اندر کوئی چیز نکال کر باہر کی گئی اور کوئی چیز ڈال دی گئی، یعنی آپ کے جسم مبارک کو اس قابل اللہ نے بنا دیا کہ آپ کا یہ جسم جب آسمانوں میں سفر کرے تو آپ کو کوئی ضرر اور نقصان نہ ہو۔ وہ دل چیرنے کے مسئلے آپ کو بتاتا تھا، دل اس لیے چاک کیا گیا، سینہ اس لیے چاک کیا گیا، دل کا آپریشن اس لیے کیا گیا کہ اگلی منزلوں میں یہ جسم قائم نہیں رہ سکتا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فزیکلی کچھ چینجز کرائے حضرت جبرائیل سے، اور آپ کے جسم کو اس قابل بنا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمحوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے